السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے ہے کہ لیعلم، تاکہ عزیز مصر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے چھپ کر کوئی خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا دھوکہ دینے والوں کے فریب کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں اس کی مصلحت ذکر کی کہ میں نے پہلے عورتوں کے معاملے کو واضح کروانا کیوں چاہا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے واضح کروانا چاہا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، یعنی غلط بات کی نسبت میری طرف کی گئی ہے تو میں چاہتا تھا اس غلط بات کی نسبت ختم ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد تھا۔ اس سے ایک فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاسدین اور بغض رکھنے والوں کو چھوڑ کر عمومی طور پر اگر کسی انسان کی طرف کسی غلط کام کی نسبت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی براءت کا اظہار کرے، اور خاص طور پر اگر وہ مقتدا بھی ہے جی، تو اس کی طرف اگر کسی غلط بات کی نسبت ہو رہی ہے تو وہ اس کو دور کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، توجہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ دور نہیں کرے گا تو وہ نسبت بہت سے لوگوں میں ان کی طرف بدگمانی کا سبب بنے گی۔ بات سمجھ میں آگی جی؟ اس لیے کہ عمومی مزاج یہ ہے، توجہ ہے نا جی سب کی؟ اس لیے کہ عمومی مزاج کیا ہے کہ لوگ جو ہے دو طرفہ بات کو نہیں سنتے، جس طرف سے بات سنی اسی کو حق سمجھتے ہوئے فیصلہ کر دیا۔ جبکہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب تک دونوں فریقین کی بات کو نہ سنا جائے تو معاملے کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ جی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، فرمایا میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک جی تو ابھارتا ہے برائی پر، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر میرے رب رحم کرے، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرے رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا بدکاری سے، اور ان کی طرف جو نسبت غلط بات کی نسبت ہوئی تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے برات کروا دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اتنے بڑے عمل کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہوا ہوں جی تو وہ محض اپنے رب کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے مجھ پر، کرم ہے مجھ پر، ورنہ اگر اپنی طرف نسبت ہو تو ان النفس لامارۃ بالسوء، تو بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے۔ حضرت مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو نفس ہے اس کی تین حالتیں بیان کی ہیں۔ یہاں پہ امارۃ بالسوء، امارہ
नफ्स अम्मारा, और दूसरे मुकाम पर नफ्स लव्वामा, तीसरे मुकाम पर नफ्स मुतमइन्ना। फरमाया नफ्स अम्मारा क्या है, यानी फितरी तौर पर इंसान बुराई की तरफ पहले जाता है, इंसान का दिल बुराई की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। अगर वो रोके, अगर अपने आप को खुदा खौफी करके उन गुनाहों से रोके तो बसा औकात वो क्या होता है कि बहुत से गुनाहों से रुक जाता है, बहुत से गुनाहों से नहीं रुक सकता, तो लवामा बन जाता है कि अगर करता है तो तौबा करता है और जो है ना यानी बचने की कोशिश करता है। तीसरा दर्जा वो होता है कि जिसमें इंसान जो है नेकी की तरफ ही जाता है, बुराई से वो महफूज हो जाता है। अम्बिया अलैहिस्सलाम को ये दर्जा अल्लाह पाक खुद अता फरमाते हैं कि जिसकी बदौलत वो क्या होता है कि उनका नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है और आम इंसान मेहनत करते, मुजाहिदा करके, तज़किये की कोशिश करके उस दर्जे तक पहुँच पाते हैं। बात समझ में आ गई जी? इसलिए एक बात, दूसरा फ़ायदा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो अपनी बरात का इजहार करवाया, तो इसमें एक ख़ास बात ये थी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके दिल में तज़किया अपनी तरफ निस्बत हो रही है, इसलिए मा बर्रिउ नफ्सी कहकर अपनी तरफ निस्बत को ख़त्म कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, कि अपने आप को पाकीज़ा ना बनाओ, अपने आप को पाकीज़ा ना कहो, तो उसकी नफ़ी कर दी कि भाई मकसद सिर्फ अपने बरात का इजहार था, वरना दर हकीकत नाफरमानी से बचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की। इन रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा बख्शने वाला रहम करने वाला। जी, अब ये मामला हल हो गया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बरात वाज़े हो गई, तो अजीज़ मिस्र ने पैगाम भिजवाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ला। चुनाचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के पास आ गए। कुरान पाक की अगली आयत है, पहले आयत का तर्जुमा देख लीजिए। वक़ाल अल-मलिक उतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी, फरमाया बादशाह ने कि उसको मेरे पास लाओ, मैं इसको खालिस करता हूँ अपने लिए, यानी इसको अपने यहाँ खास मौजूद मुकाम दूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब कासिद जेल में पहुंचा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब जेल वालों के लिए दुआ की, गुस्ल करके नए कपड़े पहने और उसके बाद बादशाह के दरबार में पहुंचे। फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह के दरबार में पहुंचे हैं तो दुआ के अल्फाज ये थे, हस्बी रब्बी मिन दुनियाया व हस्बी रब्बी मिन खल्क़िही अज़्ज़ा जारुहु वजल्ल सनाउहु वला इलाहा गैरुहु। यानी ये चीज़ जहन में थी कि दर हकीकत मेरे सारे उमूर में अल्लाह ही काफ़ी है। बात समझ में आ गई जी? तो फिर उसके बाद अजीज़ मिस्र से गुफ्तगू हुई। फरमाते हैं कि 70 ज़ुबानें अजीज़ मिस्र जानता था। मिस्र का जो बादशाह था वो 70 ज़ुबानें जानता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिस ज़ुबान में भी उसने सवाल किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसी ज़ुबान में उसको जवाब दिया। लेकिन उस पर इजाफा भी फरमाया, अरबी और इब्रानी ज़ुबान नहीं जानता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको अरबी ज़ुबान में सलाम किया तो वो उसको समझ ना सका। इसकी वजह से भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वक़ात बादशाह के दिल में मज़ीद बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ कि अजीज़ मिस्र ने बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अब अपने सामने बिठाकर आपसे अपने ख्वाब की ताबीर सुनना चाहता हूँ। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी तफसील बतलाई कि भी पहले 7 सालों में खूब गल्ला कर लेना, इतना गल्ला कर लेना कि अवामुन्नास अपने अगले 7 सालों के लिए, हमारे मुल्क की जो आवाम है वो अपने लिए ज़ख़ीरा कर ले। और फिर आइंदा के जो 7 साल हैं तो हमारी मुल्क की आवाम तो उस जो है ना मतलब उस गल्ले को इस्तेमाल कर लेगी जो उनके पास है, लेकिन जो सरकारी ख़जाने में जमा होगा वो बाहर दूसरे ममालिक के लोगों के लिए वो
جو ہے نا وہ غلے کا سبب ہوگا. چنانچہ وہ لوگ آئیں گے معمولی قیمت بھی دیں گے تب بھی تمہارا خزانہ جو ہے وہ بھر جائے گا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ساری تفصیل بتلائی تو شاہ مصر نے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اس جو عظیم منصوبہ آپ نے بتلایا ہے اس کا انتظام کیسے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض فلما کلمہ قال انک اليوم. جب یوسف علیہ السلام سے بات کی تو وہ کہنے لگا قال انک اليوم لدینا مکین امین کہ تمہارے لیے آج ہمارے یہاں بڑا مرتبہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب ساری تفصیل بتلائی تو اس نے کہا اس کا انتظام کیسے ہو. یوسف علیہ السلام نے اس پر اپنے آپ کو پیش کیا اجعلنی علی خزائن الارض کہ مجھ کو ملک کے خزانوں پر امین مقرر کر دے یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دے. انی حفیظ علیم میں نگہبانی کرنے والا بھی ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں. ادھر توجہ کیجیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اگلا قدم یہ بڑھایا کہ جب بادشاہ مطمئن ہوا مسرور ہوا اور پوچھا کہ اب اس کا انتظام کیسے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ اس کا انتظام سونپ دیجیے. توجہ ہے جی سب کی. اب اس میں یہاں پہ ایک سوال آتا ہے اس کو حل کر کے ہم آگے چلیں گے کہ شریعت کا مزاج شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ عہدہ خود سے طلب کرنا پسندیدہ نہیں. چنانچہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی امارت طلب نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم خود سوال کرو گے اور حاصل کر لو گے اس کو تو اللہ پاک کی تائید حاصل نہیں ہوگی یعنی اللہ پاک کی مدد حاصل نہیں ہوگی. اور اگر تمہیں بغیر طلب کے کوئی عہدہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی. اسی طرح دوسری روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے انا لن نستعمل على عملنا من ارادہ یعنی ہم عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طالب ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خود سے کیوں طلب کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عہدے کو طلب کرنا خاص صورتوں میں جائز ہے. یعنی مطلب وہ صورت جی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یعنی ایک خاص مصلیت تھی. وہ کیا تھی کہ وہ مصلیت کیا ہے کہ کب مطالبہ کر سکتے ہیں. تو وہ مصلیت یہ ہے کہ جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ میرے علاوہ اگر کوئی شخص اس عہدے پر آئے گا تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا. چنانچہ اگر یہ وجہ ہو تو اس وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی شخص کو عہدہ طلب کرنے کی گنجائش ہے. چنانچہ خلفائے راشدین نے بھی اسی
چیز کے پیش نظر حکومت کے عہدوں پر رہے، یعنی خلیفہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی جو تھوڑی سی جنگیں بھی ہیں وہ بھی یہی تھیں۔ ان میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ ہر ایک یہ جانتا تھا کہ میں اس عہدے کو اچھے طریقے سے، مطلب اس عہدے کو چلا سکتا ہوں، اس انتظام کو سنبھال سکتا ہوں۔ ادھر توجہ کیجیے۔ لیکن یہ آج کا جو طرز عمل ہے وہ بہت مختلف ہے۔ یہ جو جمہوریت کے نام سے جو طرز عمل ہے عہدوں کا طلب کرنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب اللہ پاک کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تو یہ لوگ جو ان عہدوں پر خود مطالبہ کر کے آتے ہیں تو ان عہدوں کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو یہ لوگ پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو پاگل بناتے ہیں اور خود اپنے اوصاف، اپنی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام ان کے ورغلانے میں آ کر، لالچ میں آ کر ان کو اپنا منصب عطا کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگلے الیکشن تک وہ پورا جو جمع کیا وہ پیسہ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کماتا ہے۔ اس لیے یہ نظام ایک بہت ہی فرسودہ اور دین کے آنے میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ اس پر کبھی موقع ملا تو تفصیلاً انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ بہرحال یہ تو اس لیے ہاں البتہ خاص شرائط کے ساتھ اگر کوئی دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اگر آج بھی عہدوں کا طلب کرتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن یہاں پر تو دینداروں کے لیے انہوں نے راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں بھئی تمہارا کیا کام ہے اس طرف آنے کا؟ تمہارا کام ہے مسجد، مدرسے اور دین، بس وہ کام۔ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد جن کو خلفاء، جن کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مصلی کی امامت بھی کرواتے تھے۔ یعنی ابھی جو خلافتیں رہی ہیں ان میں بھی یہی دستور رہا کہ بادشاہ وقت امامت کرواتا تھا۔ تو جو مصلی کا اہل ہے وہی حکومت کا اہل ہے، جو مصلی کا اہل نہیں وہ حکومت کا اہل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اور پھر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ اسلامی نظام جو ہے، توجہ کیجیے گا، اسلامی نظام میں شورائی نظام تو ہے، یعنی جیسے جمہوریت میں پارلیمنٹ ہوتی ہے مشورے کے لیے، لیکن فیصلے کا اختیار خلیفہ وقت کو ہوتا ہے۔ یہاں پر نظام کیا ہے؟ یہاں پر شورائی نظام ہے اور فیصلے کا اختیار بھی شورا والوں کو ہے، امیر کو نہیں۔ جس طرف اکثریت ہوگی اس طرف وہ فیصلہ کرے۔ اس لیے یہ نظام اسلامی نظام کے متصادم ہے اس صورت میں کہ بھئی اس میں فیصلے کے اختیار بھی ایک بندے کو نہیں۔ پھر ہمارے یوسف صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ بھئی اس نظام میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک بندہ بہت سے پیسے خرچ کرتا ہے اور وہ حکمران بن جاتا ہے۔ اب جتنے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں 2-2.5 سال ان کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر 2-2.5 سال بعد اس کو پھر فکر ہوتی ہے کہ اب دوبارہ الیکشن آنے ہیں تو وہ اگلے الیکشن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ عوام الناس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ انی حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے
دو اوصاف بیان کیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، یعنی سرکاری مال کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور غیر مستحق لوگوں میں اور غلط مصارف میں خرچ نہیں ہونے دوں گا، اور علیم بھی ہوں، یعنی اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ کہاں اور کتنا خرچ کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ کہاں اور کتنا خرچ کرنا ہے۔ تو یہ دو اوصاف جو ہیں اس منصب کے اہل کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود عزیز جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو براہ راست خزانہ کا امیر نہیں بنایا، بلکہ 1 سال تک ان کو ویسے ہی معزز بنا کے رکھا۔ جب سال کے اندر تجربہ کر لیا کہ واقعی شخص اہل ہے تو پھر پوری حکومت ہی ان کے سپرد کر دی۔ اور زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا شوہر فوت ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے کروا دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کا عجیب انتظام دیکھیے کہ اب یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے زیادہ محبت ہو، اور زلیخا اپنے رب کی عبادت میں زیادہ مگن ہوگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے شکوہ کیا، کس کی کیا وجہ ہے کہ تم پہلے مجھ سے زیادہ محبت رکھتی تھی اب نہیں رکھتی، حالانکہ اب محبت کر سکتی ہیں آپ۔ تو زلیخا نے کہا کہ آپ کے وسیلے سے مجھے اپنا رب مل گیا۔ اللہ کی محبت کے سامنے سب تعلقات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو ہے محبت کے قابل وہ اللہ پاک کی ذات گرامی ہے، کہ جس محبت کو فنا نہیں ہے، جس میں دھوکہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ بہرحال وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو قدر منزلت عطا کی مصر میں، يَتَبَوَّأُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ، جی کہ وہ جہاں چاہتے تھے ٹھکانہ بنا سکتے تھے۔ يُنْزِلُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم دیتے ہیں اپنے رحمت سے جس کو ہم چاہتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں بتلا دیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، اور اس طرح بادشاہ بنایا کہ سارے لوگ آپ کی ترویج ہو گئے، خوشحالی آ گئی، امن عام ہو گیا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اپنی رحمت سے عطا کیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل مقصد جو تھا وہ تو دین کا قیام تھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محنت سے وہ عزیز مصر ایمان لیا، عزیز مصر مسلمان ہو گئے۔ جی تو ولا نضیع اجر المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یعنی یہ قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ بھئی جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، تو اس کے اجر کو، اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اس کو اس کے محنت کا پھل ضرور مل کر رہے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر تو ہے اندھیر نہیں، یعنی مطلب دیر تو ہو سکتی ہے، بظاہر نتیجہ نظر نہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اجر ضائع کر دیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی آخرت کا اجر و ثواب اس دنیا کی اس سے بڑھ کر ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہوئے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔
یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو بادشاہت عطا کی ہی تھی، اور آخرت کی بے بہا نعمتیں بھی ان کے لیے ہیں، اور یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ للذین آمنوا وکانوا یتقون، عام اعلان ہے کہ جو ایمان لایا اور تقوی اختیار کرے گا تو یہ سب اس کے لیے ہے، یعنی ہر ایک کے لیے عام ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت کا منصب سنبھالا اور لوگوں کو اسی انداز سے گائیڈ رہنمائی دی کہ 7 سال میں لوگوں نے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عام لوگوں میں محبت ڈال دی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب قحط کا زمانہ شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے خود بھی پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بادشاہ ہیں، مصر ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو پھر بھی آپ پورا پیٹ بھر کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کھاتا تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو۔ یہ ہے خلافت کا طریقہ، اسلامی نظام کو چلانے کا طریقہ، کہ کیسے اپنے آپ پر جبر کیا، پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس لیے آج کے اس وقت میں جی عوام الناس کیوں رو رہے ہیں کہ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آج کل لاک ڈاؤن کر دیا، پچھلے سالوں میں بھی یہ ہوتا رہا، اب خود جو ہیں اہل حکومت جو ہیں وہ اپنی تنخواہ کم کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی تنخواہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنے جو ان کو ملنے والے اضافی چیزیں ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کو کیسے احساس ہوگا کہ عوام الناس کس قدر پریشانی میں ہے۔ اور روزے میں ایک حکمت یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بھی رکھی ہے کہ تاکہ بھوک سے احساس ہو کہ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی، جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی، تاکہ انسان کو احساس ہو۔ بس سمجھ میں آگے جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کے ذریعے سے یہ سارے انتظامات کروائے اور مصر خوشحال ہو گیا اور قحط کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اب قحط کے زمانے میں کیا ہوا، بھائی کیسے آئے، اور وہ انشاءاللہ اگلے رکوع میں کل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ جی آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔